آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان کے معاشرے کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ہم اپنی اسٹرانگ فیملی ویلیوز کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خاندان ہماری سوسائٹی کا ہماری ذات کا محور ہوتا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس خاندانی نظام میں درار پڑ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں طلاق اور خلا کی جو شرح ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات بن رہی ہیں؟ وائی آر پیپل کیا یہ انسٹیٹیوشن آف میرج ویک ہو رہا ہے؟ اس میں کچھ سوشل وجوہات نظر آتی ہیں، فائنینشل وجوہات نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو پہلے معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اگر ہم دینی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ خدا جس چیز کو ناپسندیدہ ترین قرار دیتا ہے، آج اس کا جو رواج ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی شرح بڑھ رہی ہے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے جس کو مختلف زاویوں سے ایکسپلور کرے گا۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر میچ میکر اینڈ آف کورس somebody with a lot of experience، مسز خان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مسز خان، تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین، تھینک یو سو مچ ثنا فار میکنگ ٹائم فار us۔ اور کیونکہ اس میں ایک بڑا ہی اسٹرانگ قانونی ایلیمنٹ بھی ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کپلز ٹاکسک میرجز کو چلاتے رہتے تھے کیونکہ قانون ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اور طلاق لینا بہت کمبلسم تھا، تو کیا اس چیز میں جو آسانی اور ایک طرح سے فیسیلیٹیشن خواتین کے لیے کی گئی ہے، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز خان، بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ وقاص، کیونکہ یہاں پہ میں نے ذکر ڈیٹا کا کیا تو میں آپ کی طرف سب سے پہلے آنا چاہوں گی، کیا واقعی ڈیٹا یہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ ہماری عدالتوں میں طلاق اور خلا کے کیسز کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ بالکل سدرا، ہماری جو لاہور کی اگر کورٹس کی آپ اس کے اندر اسٹیٹکس کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو 2019 اور 20 کے اندر اگر خلا کے 2500 کے قریب کیسز جو ہیں وہ فائل کیے گئے تو 2021 کے اندر یہ تعداد جو ہے بڑھ کر ڈبل ہو چکی ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اندر سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ عدم برداشت کا بڑھتا ہوا جو ہماری سوسائٹی میں یہ جو کلچر ہے، دیٹ نیڈز ٹو بی پریونٹ اینڈ دیٹ نیڈز ٹو پروٹیکٹ۔ ہماری چونکہ جب بھی میاں بیوی ایک رشتے میں بنتے ہیں، ڈفرینٹ فیملیز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ جو اوپینین ہیں، ان کے کلچر، ان کی ٹریڈیشن، ان کے رسوم و رواجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور جو کنٹراسٹ ہیں، جو کنفلکٹس ان کی تھاٹس میں، آئیڈیاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ رشتہ جو ہے وہ سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں قطروں کی مانی تقسیم ہو جاتا ہے، جس میں جو ایک بنیادی وجہ جو 2021 کے اندر بھی دیکھنے کو ملی، 20 کے آخر میں اور 21 میں، وہ کووڈ-19 میں جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، ان کے گھر کے معاملات جو تھے، جو فیبرک آف سیولائزیشن تھی، اور اسپیشلی جو ان کی امپلائمنٹ تھی وہ ڈسپرچ ہوئی، اور یہ چیزیں ان کی فیملی لائف پہ بھی امپیکٹ لیکن کیا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ بیرسٹر وقاص، یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں فینومینا ہے جس کو کووڈ ڈیورسز بھی کہا جا رہا ہے، کہ اگر آپ کا رشتہ اس پینڈیمک کو سہ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ مضبوط تھا۔ لیکن مسز خان، اس کو ہم کیا، مجھے لگتا ہے کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ کووڈ آیا، مالی مشکل آئی تو اس کی وجہ سے رشتے میں درار پڑ گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے رشتے پہلے سے ہی کمزور ہوتے ہیں اور یہ جو ایک ٹیسٹ آیا کووڈ کی وجہ سے اس کو وہ کلیئر نہ کر پائے؟ دیکھیں، یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، آپ بہت مضبوط بندھن میں بنتی ہیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے، تو یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو کمٹمنٹ کر لی ہوتی ہے کہ اچھے برے وقت کا ساتھی تو عورت ہی ہوتی ہے، جی۔ اس کا بہن بھائی یا ماں باپ تو نہیں ہوں گے۔ اب آپ دونوں نے مل کر اچھا اور برا وقت کاٹنا ہے۔ اگر مرد کے اوپر ذرا مشکل وقت آ گیا ہے، آپ کے ملک پہ آ گیا ہے، آپ کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، تو اس کو آپ خاموشی سے بہت طریقے سے سہیں، اس کو بھی آپ اپنے ہسبینڈ کا ہیلپنگ ہینڈ کسی طرح بنے۔ آپ بھی گھر میں ٹیوشنز دے سکتی ہیں، آپ بھی گھر میں سلائیاں کر سکتی ہیں، آپ بھی وہ وقت کو کس طرح گزارنا ہے یہ آپ اپنے دماغ سے سوچیں اور اپنے کٹ ڈاؤن کر دیں فضول کے خرچے، باہر سے کھانا منگانا، یہ وہ۔ اب آپ دیکھیں کتنے آپ فضول خرچیاں کر رہی ہیں، کتنا گھر میں یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ میکسیمم کیسے پیسے بچا سکتے ہیں، آپ میکسیمم اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کچھ آسانیاں اور اپنے لیے پیدا کر سکتی ہیں۔ I'm sorry to interrupt مسز خان، ایک
ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر مالی مشکل آئی اور دو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو کیا الگ ہو جانے سے وہ مالی پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں ختم ہوتی ہے. آپ اکیلے ہو کر کہاں جائیں گے؟ اب آپ کے بچے کیا آپ اپنے بچے لے کر ماں کے گھر جائیں گی؟ ادھر اور بھاوجوں کو اور سب کو ڈسٹرب کریں گی. ادھر بھی آپ کو باسی کھانا ملے گا, آپ کے بچوں کو ٹکڑے ملیں گے. اس سے اچھا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہی ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, اپنا شوہر ہے, کم از کم آپ کو ایک پروٹیکشن تو مل رہی ہے. دیکھیں نا, آپ کا گھر ہے, اگر آپ خوشی خوشی اسی گھر میں اگر تھوڑا بھی کھا لیں یا چلے ذرا برداشت کر لیں ہر چیز, تو آپ کی فیملی لائف ویسی نہیں رہتی. اپس اینڈ ڈاؤنز آر آلویز دیر. صبح شام آتی ہے اور گزر جاتے ہیں برے وقت. اچھا, اطوار اور طرز زندگی بدل رہی ہے. اب کئی معاملات میں پہلے اگر ہم مدد نہیں لیتے تھے, اب مدد کے لیے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. کیا کہیں گی ڈاکٹر ثنا کہ جب طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور لوگ آخری یعنی انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں, کیا اس سے پہلے کپلز تھراپی یا کاؤنسلنگ کے لیے جانے کا رواج بھی بڑھ رہا ہے؟ یعنی کیا لوگ کوشش کرتے ہیں حتی الامکان طریقے تک جا کر اپنے رشتے کو بچانے کی؟ دیکھیے, یہ تو جو ہے ڈیپینڈ کر رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی سائیکولوجیکل سروسز لینے کے لیے بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی, ہمیں جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, باہر کسی سائیکولوجسٹ سے جو ہے وہ کاؤنسلنگ لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ وہاں پر گھر والے یا خاندان والے ہی بیچ میں بہت ہی زیادہ انٹروین کرتے اور انٹرفیئرنس کرتے, جس کی وجہ سے کپل کے اندر مزید مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ جاتی ہے اور کانفلکٹ بڑھ جاتے, کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے مشورے دیتا ہے, یا مزید جو ہے وہ جلتی پہ جو ہے وہ تیل لگا کر تیل ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ کپلز کے اندر سب سے پہلے کمیونیکیشن چینلز اوپن ہونے چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو میرجز کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ کپلز کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. اس کو دیکھیں, اس کو سمجھا لیں. یوزلی جو انسیڈنٹس دیکھا گیا ہے, اگر آپ ہمارے سماجی رویوں کو دیکھیں کہ طلاق سے پہلے ایک نہ ایک شخص یعنی دونوں میں علیحدگی آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے, تو ایک کمیونیکیشن گیپ, ایک فزیکل گیپ آلریڈی آ چکا ہوتا ہے. اچھا وقاص, ایک دفعہ پھر آپ کی طرف لے جانا چاہوں گی, جب بھی ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو یہ کہیں کہ جی اب طلاق اتنی عام ہو گئی ہے, تو وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اٹ از بیکاز آف دا لا. آج سے اگر ایک جنریشن پہلے چلے جائیں تو اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ خاتون عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے یا اپنا کیس وہاں پہ لے کے گئی ہے, خلا کے لیے دائر کر رہی ہے, اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ خلا کے لیے آپ جوتیاں چٹکھاتے رہتے تھے, آپ کو تاریخ پہ تاریخ ملتی تھی, آپ رسوا ہو رہے ہیں لیکن آپ کا رشتہ ختم نہیں ہو رہا. تو اب جو یہ کیسز کا رزلٹ جلدی آ جاتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے اس کی شرح بڑھانے میں؟ دیکھیے سدرا, کوئی بھی بچی, کوئی بھی بیٹی جب ڈیورس لیتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی قدم ہے جو کہ ایک بچی یا ایک عورت جو ہے اٹھا سکتی ہے. کوئی بھی عورت یا کوئی بھی بچی جس کے والدین اسے شریعت محمدی قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں, دعائیں نیک تمنا اور صداؤں سے اسے رخصت کرتے ہیں, ان کا بالکل دل نہیں کرتا کہ وہ خلا کے تھرو اپنا رشتہ جو ہے وہ توڑیں یا طلاق لے لیں عدالت سے جا کے. جہاں تک لیگل پروسیڈنگز کی بات ہے تو پہلے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ تھی, بڑا وقت بھی لگتا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پروسیڈنگز ہیں اب یہ 3 سے 4 مہینے کے اندر ایک عورت اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہ جو ہے حدود اللہ کے اندر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نباہ نہیں کرنا چاہتی تو 3 سے 4 مہینے کے اندر کورٹ جو ہے خلا دے دیتی ہے. جہاں تک اس کے اسلامی پروسپیکٹو کی بات ہے تو اسلامک لا کی نظر میں بھی ایک چیز آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ کہ میرا اپنے مرد کے ساتھ حدود اللہ کے اندر نباہ ناممکن ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کوشش بھی نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خاوند کے ساتھ حدود اللہ کے اندر بھی بات نہیں کر سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو بلایا اور اس کا بھی موقف لیا. پھر اس کے بعد جو کھجوروں کا باغ اسے حق مہر میں دیا تو عورتوں سے واپس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیورس کروا دی. لہٰذا یہ خلا کا کنسیپٹ جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جب اس پہ لان تان کی جاتی ہے, کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنی ذات مرضی سے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی. اور سیکنڈلی بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا کہ بزرگ جو ہیں ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کروں گا کہ عورتیں خلا لیں باہر نکلیں اگر ان پہ کوئی کمپرومائز کرنے پہ بات آتی ہے, لیکن ہمارے لاہور کے اندر ہی کیسز ہیں کہ خواتین کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں, پیٹرول پھینک کے تیزاب پھینک کے ان کے چہرے جلا دیے جاتے ہیں,
وہ جیز کی آگ میں جھلستی ہیں. تو اس طرح کے بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا بھی. وقاص صاحب بالکل وجہ فرما رہے ہیں, یہ تمام سماجی برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ایک ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے قوانین بنائیں جو دین اور شریعت کی روح سے ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں, ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے ذرا قانونی چارہ جوئی کی بھی بات کریں گے, فائنینشیل انکلوژن کی بھی بات کریں گے, اور سب سے اہم یہ کہ گراؤنڈز فار ڈیورس کیا بنتی ہیں. پہلے اگر ہم 1-2 جنریشنز پیچھے چلے جائیں تو انفیڈیلٹی کو یا بے وفائی کو گراؤنڈ نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ کہاں کہاں حقوق موجود ہیں دونوں پارٹنرز کے بعد جو کہ ویلڈ گراؤنڈز فار ڈیورس بنتی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق اور خلا کی شرح. یقیناً حتی الامکان ایک فیملی کی اور اس کپل خود کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبھا کریں, اپنی ازدواجی زندگی کو سنبھال لیں. لیکن مسز خان, آپ سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ کون سی وہ سچویشنز ہوتی ہیں جو آپ کے خیال میں بھی بحیثیت ایک بزرگ کے ود آل یور ایکسپیرینس کہ ویلڈ گراؤنڈز ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے, سچویشن اتنی انکمپیٹیبل ہے کہ اس کپل کو ڈیورس لے لینی چاہیے. اب دیکھیں there are many یہ ریزنس ہو سکتی ہیں ڈیورس کی. سب سے پہلے تو دیکھو یہ تشدد جو مار پیٹ ہوتی ہے روزانہ کی, چھوٹی چھوٹی سی بات پر مرد اٹھ جاتا ہے اور پیچھے سے ساس بھی کہہ رہی ہوتی ہے ہاں اس نے یوں کیا اور عورت کو فضول میں اس نے 2-4 لگا دیے, مار پیٹ شروع ہو گئی. ادھر سے سارے گھر والے بھی چیخ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایسی ہے. تو اس طرح کے ماحول میں کہاں عورت رہ سکتی ہے؟ اس طرح کا ماحول تو کوئی بیئر نہیں کر سکتا. 2-4 دن کچھ عرصہ وہ رہے گی تو پھر بعد میں الٹیمیٹلی اس کا کیا ہوگا کہ وہ چلی جائے گی اور ڈیورس لے لے گی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی سے بات سنی ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ کیا اپنی میڈ سے بھی عشق چلا رہا ہوتا ہے. انفیڈیلٹی اور بے وفائی, یعنی اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں اپنے وائف پہ تو دے آر گراؤنڈز. لیکن مسز خان, آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ایک ہمارے عام تاثر بھی یہ ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ویمن ہیں, اگر ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرح طلاق لینے کی یا خلا لینے کی بڑھ گئی ہے تو سارا کا سارا الزام ان کی بے باکی کو, ان کی انڈیپینڈنس کو, ان کی خود مختاری کو بنا دیا جاتا ہے. ہمارے میڈیا میں دیکھیں کئی آپ کو مثالیں ملیں گی, اگر خواتین جو کہ پبلک فگرز ہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا گھر ٹوٹے, لیکن اگر نظر آتا ہے کہ بہت ساری خواتین ڈیورسڈ ہیں یا انہوں نے سپریشن لی ہوئی ہے تو لوگ پھر سماجی رویے یہ ہیں کہ الزام میڈیا کو یا اس انڈسٹری کو دینے لگتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں, یہ بات بالکل نہیں ہے. میرا خیال اب جب ان کو ڈیورس مل جاتی ہے تو وہ کیا کریں گی؟ کوئی کام تو کریں گی. اگر وہ میڈیا میں آ جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ بہت یہ فحش عورت ہے یا یہ بہت آزاد عورت ہے, یا اگر اس کی بات یہ تو گھر بسا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ تو باہر جانا چاہتی تھی, اس کا انٹریکشن مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سب میں بیٹھوں, ہنسوں, بولوں. وہ انڈیپینڈنس بہت چاہتی تھی اور وہ گھر کی کوئی وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی. اس کے اوپر پھر یہ آ جاتا ہے یہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں اس طرح کی خواتین. یہ کہنا بالکل غلط ہے. نو میرجز الائک. اور جس طرح کے ابھی میں نے حال ہی میں دیکھا بہت ساری خواتین, بلکہ میں خصوصی طور پہ یہاں پہ کوٹ کروں گی, نمرا نے اپنی ڈیورس کے بعد کہا کہ میں نے بہت کچھ سہا ہے, اینڈ اے ڈیڈ ڈاٹر از ورس دین اے ڈیورس ڈاٹر. یعنی ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں برداشت کر کر کے عورت مر جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں اور اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں. لیکن ثنا, آپ کیا کہیں گی کہ چاہے یہ عورت یہ اپنا یہ قدم خود کیوں نہ اٹھائے, یعنی وہ خلا کے لیے کیوں نہ جائے, اس کے لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. یو آر سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائڈ. ایموشنلی واٹ از ہیپننگ, وہ جو ایک پوری لیگل پروسیس ہے, لیگل جرنی ہے, اس وقت دونوں پارٹنرز کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے, کیا ٹول ہوتا ہے جو آپ کی ذہنی صحت پہ لیتا ہے اس طرح کا کوئی بھی تجربہ؟ Obviously یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل پین ہوتا ہے, پینفل ہوتا ہے دونوں پارٹنرز کے لیے علیحدہ ہونا, کیونکہ آپ کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ نے ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے, بہت سارے جو ہے وہ
چاؤ آپ نے کیے ہوتے ہیں، لگائے ہوتے ہیں، خواہشات لگائی ہوتی ہے، بہت سارا پیسہ اسپینڈ کر کے آپ نے جو ہے شادی پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو آبویسلی ایک چیز سے باہر نکلنا جو ہے وہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، چاہے لڑکا لے رہا ہو یا لڑکی لے رہی ہو، وہاں پر جو ہے ایموشنل فرسٹ ایڈ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹس کو اور فیملی کو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ایموشنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، اور کیا کرتے ہیں، جیسے اگر کوئی لڑکی بتا رہی ہوتی ہے کوئی سائنز اینڈ سمپٹمز اپنے پیرنٹس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے، ہمیں صرف فزیکل ابیوز نظر آتا ہے، مار پٹائی تشدد، ایموشنل ابیوز تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. بٹ ثنا، اف آئی میں انٹرجیکٹ یو، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب بھی ہم خلا کی یا ڈیورس کی بات کرتے ہیں، ایک طرح سے ہم وکٹم خاتون کو ہی پینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج یہ اگر شرح بڑھ رہی ہے تو یہ لاجیکل نہیں ہے سمجھنا کہ غلطی ساری کی ساری مرد کی ہوگی اور وہ انوائرمنٹ ٹاکسک مرد کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تاثر ہے اس کی وجہ سے مردوں کو ایموشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی جب وہ ڈیورس کے عمل سے گزر رہے ہیں؟ بالکل، اسی لیے میں نے کہا نا کہ دونوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایموشنل فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، فرینڈز ہیں، اگر آپ کاؤنسلنگ سروسز لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ پروز اینڈ کونس بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس پروسیس سے گزر رہے تو پہلے آپ سوچ لیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر لیں، اور تاکہ انسان خود بھی ریئلائز کر سکے کہ کہیں وہ غلطی پر تو نہیں ہے، کہیں اس کا پرسیپشن تو غلط نہیں تھا، وہ اپنا ان کو پرسیپشن چینج کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. وقاص، آپ کی طرف یہ بات لانا چاہوں گی، اگر دونوں فریق اس بات پہ آمادہ ہیں کہ گزارا نہیں ہو سکتا، نبھائی نہیں جا سکتی اور وہ علیحدگی چاہتے ہیں، طلاق چاہتے ہیں، تو کیس قدرن سمپل ہوتا ہے. لیکن جس کو ہم اگلی ڈیورس کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کے آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں یا تو مرد طلاق دینا نہیں چاہتا یا عورت طلاق لینا نہیں چاہتی، ایسی سچویشنز میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ مرد طلاق دینا نہ چاہے، عورت طلاق لینا چاہے، تو وہاں پہ تو خلا کے لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. جہاں پہ یہ دونوں بیٹھ کے رضامندی سے کرنا چاہیں، دس از ون آف دی بیسٹ اینڈ ریکگنائزڈ پروسیس ایز ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ بائی دی شریعت محمدی، جس طرح سورۃ النساء کے اندر بھی لکھا گیا، ہمارے لاء کے اندر بھی لکھا گیا. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ جب تک آپ حدود اللہ کے اندر ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے اس کی نباہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا آئیکونس ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. ایک یہاں پہ بڑی میں بنیادی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یمضی بالعدل والاحسان، ہم ہمیشہ انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں، لیکن خاندانی نظام میں اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتی ہے. عدل کا مطلب خاندانی نظام میں یہ نہیں کہ ہم پیتے لے گئے اور اینٹی ٹیپ لے گئے. بالکل. سوری وقاص، آپ کو انٹرپٹ کروں گی، مجھے بتائیے جو دوسرا پارٹ تھا میرے سوال کا کہ مرد طلاق دینے پہ آمادہ ہے، کسی بات پہ غصے میں ہے، فیملی کے دباؤ میں ہے، ماں کے پریشر میں، واٹ ایور مے بی دا ریزن، یا خاتون کا کوئی فیصلہ اس کو ناپسند ہے اور وہ آمادہ ہو چکا ہے، تیش میں آ کے طلاق دینا چاہتا ہے. عورت اگر طلاق نہ لینا چاہے، وہ نبھانا چاہے اور اس کو لگے کہ میرے کردار میں، میری وفاداری میں، میری اس کمٹمنٹ میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، تو کیا لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کیا اس کی بھی بات سنتا ہے یا صرف مرد کا یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ بالکل سدرا، لا جو ہے عورت کی بات نہیں سنتا، چونکہ یہ آربیٹری پاور ہے جو کہ قرآن دیتا ہے، جو اسلام دیتا ہے ایک مرد کو، اور یہ جو ہے انفلٹرڈ پاور ہے کہ جو کہ مرد کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے طلاق کے 2-3 بول کے یا اس کو تھرو جو ہے لیگل نوٹس اور تھرو اس کو جو لیگل جو نوٹ جو طلاق کے پرفارم ہے اس کے تھرو اس کو بھجوا سکتا ہے. لہٰذا یہ جو مرد کی پاور ہے یہ انفیٹرڈ اور انفلٹرڈ پاور ہے، اور ان لمیٹڈ بھی اسے کہا جاتا ہے. اسے کسی بھی کورٹ کے اندر، کسی بھی لیگل فورم میں، یونین کونسل میں یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ رائٹ جو ہے اسلام دیتا ہے. جب وہ چاہے وہ تیش میں ہو، وہ غصے میں ہو، گھر والوں کے بہکاوے میں آ جائے، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ڈیورس دے سکتا ہے. عورت اس حوالے سے کسی بھی لیگل فورم پہ یا کسی بھی عدالت میں جا کے نہ اسے چیلنج کر سکتی ہے اور نہ اس کے اگینسٹ کوئی پروٹیکشن لے سکتی ہے. لیکن اس میں کیا مفاہمت کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ مسز خان، آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو ایک تاثر تھا، ایک تصور دیا جاتا تھا، اور آج علماء کرام نے بھی اس کو ڈیبنک کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے کہ ایک ہی وقت میں کھڑے کھڑے اگر آپ نے 3 بول دیے
تو وہ ایک طلاق مانی جائے گی. وہ 3 طلاقیں, وہ طلاق کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو گیا. لیکن اس میں بھی لوگوں کے اپنے اپنے ڈفرینسز ہیں. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں, کوئی اور مسلک کی بنیاد پہ اس کو نہیں مانتے, اور اس پہ فتویٰ یقیناً یعنی مفتیان اور علماء کرام ہی دے سکتے ہیں. لیکن کیا اگر مرد طیش میں ہے, وہ ایسا ارادہ کر چکا ہے, کسی طرح مفاہمت کے لیے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال اسی وقت آپ فوراً کے فوراً اگر کر لیں کہ بھئی یہ میرے غصے میں دی, یہ آدمی کو بھی اور عورت کو بھی ٹائم دینا چاہیے کہ اس 3 منتھس کے اندر آپ لوگ رجوع کر لیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے طیش میں اور غصے میں دی ہوتی ہے, وہ نیکسٹ منٹ 5 منٹس میں ہی وہ سوری کر کے اور دے ری جوائن. یہ میرا خیال زیادہ اچھا ہے کہ آپ ری جوائن ہو جائیں, بجائے اس کے کہ اپنی فیملی اور بگاڑ ڈالیں. یہ اپنی سوچ ہے. اللہ میاں میرا خیال اتنا سخت نہیں ہوگا کہ انسان کو دونوں کو اور جس طرح کہا جاتا ہے کرے. کپل کی اگر بات کی جاتی ہے, ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ شریعتاً دینی اعتبار سے ناپسندیدہ ترین عمل اس کو قرار دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی ایک بیوی اور خاوند کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے والا صرف اور صرف شیطان ہوتا ہے. تو اگر آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, ان کی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی ازدواجی زندگی کو آپ سنوار سکیں, ان کا گزارا, ان کا نبھا پاسبل بنا سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. جو یہاں پہ بات ہوئی کہ رجوع کرنے کی گنجائش شریعت بھی دے رہا ہے, عدالت بھی دے رہی ہے, لیکن کبھی کبھار انا اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے, میاں بیوی کی نہیں, ان کا تو شاید ایک دوسرے کی طرف دل پسیج رہا ہے, لیکن گھر والوں کی انا جو آپ کو رجوع نہیں کرنے دے رہے, تب قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا کپل اپنے خاندان سے قطع تعلق ہو کے اپنا رابطہ بحال کر سکتا ہے, ایک دوسرے سے رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. طلاق کا ایک بہت ہی حساس سبجیکٹ, اور اس میں کبھی کبھار ناچاکی اتنی بڑھ جاتی ہے, مباحثہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کپل بہت پیچھے رہ جاتا ہے, خاندانی جھگڑا وہ زیادہ بن جاتا ہے. دونوں فریق یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ثنا, اس پہ کیا کہیں گی کہ اگر کورٹ نے, عدالت نے ابھی ان کو مہلت دی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر کپل ایک دوسرے سے رجوع کر سکتا ہے, اور جو بھی غصہ تھا, واقعہ تھا, اب تھوڑے ایموشنز ٹھنڈے پڑے ہیں, ایک دوسرے کی یاد آئی ہے, ایک دوسرے سے ریکنسائل کرنے کا ارادہ کیا, فیملی اگر نہ مان رہی ہو تو ایسی سچویشن میں کپل کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس سچویشن میں فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر فیملی نہیں مان رہی ہے تو لیکن کپل کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. اس معاملے میں سب سے اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر دونوں کے درمیان اتنی زیادہ کانفلکٹ کی وجہ اگر لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے یا لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے, تو دونوں پہلے ڈرے ہوئے ہوتے کہ دوبارہ ہم اعتبار کریں ایک دوسرے پر, نہ ہم اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے اگر ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہمارے ساتھ اس طرح کی چیز ہو, دوبارہ ہم اپنے پارٹنر پر اعتبار کریں یا نہ. اگر اس سچویشن میں پارٹنر ایک دوسرے کو یقین دلا دیتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی, تو پھر انہیں اسٹینڈ لینا چاہیے. بالکل صحیح. وہ اپنے اچھا, اسی چیز کو قانونی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں. بیرسٹر وقاص, آپ کیا کہیں گے؟ خاوند کے پاس اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ نے خود کہا کہ جب طلاق دینے کی ایک انبریڈل پاور ہے, اسی طرح رجوع کرنے میں بھی اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. کیا ایک خاوند عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ جی ابھی وہ مدت ہے, 3 مہینے ہے کہ میں ریکنسائل کر سکتا ہوں, لیکن بیوی کے گھر والے اب مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہے, ہماری آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہونے دے رہے, تو کیا قانون ایسے مرد کا ساتھ دیتی ہے, اس کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ بالکل جی, ہمارے جو فیملی لا آرڈیننس کے اندر ریسٹوریشن آف کنجکٹیو رائٹس کا جو سوٹ ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حدود اللہ کے اندر نباہ کرنا چاہتا ہوں, گھر بسانا چاہتا ہوں, اور جو میرے ان لاز ہیں وہ ان کی کوئی ذاتی انا کی وجہ سے وہ نا کی بھینٹ چلا رہے, ہمارا یہ شادی کا مقدس رشتہ. تو اس حوالے سے کنجکچوئل آپ جو ریسٹوریشن آف کنجکٹیو رائٹس کا سوٹ ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے فائل کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو ڈیورس دینے کا ایک پراپر طریقہ ہمارے لا کے اندر بھی اور اسلامی لا کے اندر بھی ہے, وہ بڑا کلیئر ہے. ایک طلاق حسن ہے, طلاق حسن ہے, طلاق بدعہ. جو 3 طلاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بھی دیٹ آلسو ٹینڈس اماؤنٹ ٹو سنگل ڈیورس, اور اس میں بھی جو ہے 3 مہینے کا وقت ہے. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ ان کی جو میرج لائف ہے ریکنسائل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اسی طرح
پیشاش پیشا طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. جو پراپر آئیڈینٹیفائی اسلامی طریقہ کار ہے وہ طلاق حسن اور طلاق حسن ہے کہ آپ ایک طلاق دیں اور پھر اس کے بعد ایک طہر کے بعد پھر دوسرے طہر کے بعد دوبارہ طلاق بھیجیں, تاکہ آپ کے پاس وہ مہلت موجود ہے کہ اگر آپ اپنے ڈیسیجن کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. مسز خان آپ کی طرف آنا چاہوں گی, لیکن بہرحال جس طرح کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہے, خلا ہے, اس کی شرح بڑھ رہی ہے. ان کیس یہ ایک ایسے کپل کی بات ہے جن کے بچے بھی ہیں, رشتہ آپ کا ازدواجی رشتہ ختم ہو رہا ہے لیکن کو پیرنٹنگ کا رشتہ آپ کا رہے گا, ان بچوں کے والدین آپ رہیں گے, تو کیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے؟ کیونکہ جہاں طلاق اور خلا کی شرح اتنی بڑھ رہی ہے, ایک چیز جس میں کوئی پازیٹو تبدیلی نہیں آ رہی وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کڑواہٹ ایسے ختم ہوئے ہوئے رشتے میں ہوتی ہے. تو والدین الگ ہونے کے باوجود بھی جو ان کا رول ہے ایز پیرنٹس اس میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اور اس کا ایک بہت منفی اثر بچے پہ پڑتا ہے. بچے کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ وہ یا تو ماں کا ساتھ دے رہا ہے یا باپ کا ساتھ دے رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج کل ماں باپ جو ہے پڑھ لکھ کر ذرا اوپن مائنڈیڈ ہو گئے ہیں. آج کل اگر دونوں میں طلاق یا خلا ہوتی ہے تو بچہ سیٹرڈے سنڈیز کو یا ماں کے گھر جاتا ہے, جس اور سیٹرڈیز اور سنڈے ادھر لکھوا لیا جاتا ہے کورٹ میں کہ وہ ویکینڈز پہ ہمارے پاس آئے گا, اور دونوں ہنسی خوشی باپ جاتا ہے بیٹی کو چھوڑ کر آتا ہے, اور if there is any problem کوئی پڑھنے لکھنے کا یا کوئی پیسوں کا ہوتا ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اٹ شوڈ بی لائک دس. بٹ اف اٹ از این اگلی ڈیورس, تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو واقعات کا پورا سلسلہ رہا ہے کہ کیا وجہ بنی طلاق کی, سنا وہ ہر پیرنٹ اپنا اپنا ورژن بچے کو دے رہا ہوتا ہے, تو اس پہ بچے کی ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے بچے کی ذہنی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا آپ بچے کے اندر فیڈ کر رہے ہوں گے بچے کے اندر بھی وہی نفرت بھرتی جاتی ہے. اگر وہ ماں کے پاس رہ رہا ہے اور اگر باپ کے ساتھ کانفلکٹ رہے تھے ماں کے, تو ظاہر سی بات ہے وہ باپ کے اگینسٹ وہ کرے گی, اور اگر باپ کے پاس رہ رہا ہے تو وہ ماں کے اگینسٹ وہ چیز کو کرے گا. اس طریقے سے بچے کی ٹرو پرسنالٹی سامنے نہیں آتی, اور جو وہ جس طریقے سے وہ دونوں پیرنٹس کی موجودگی میں لرن کر سکتا تھا, رشتوں کو سمجھ سکتا تھا, کانفلکٹ کو کیسے مینج کرنا ہے, وہ تمام چیزیں اس کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. لیکن پھر اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ میرج وہ ازدواجی زندگی آلریڈی بہت ٹاکسک تھی تو شاید اٹ از بیٹر فار دا چائلڈ ٹو بی ان سیپریٹ ہومز. ایک آخری سوال بیرسٹر وقاص آپ سے کرنا چاہوں گی, خلا کے کیس میں کیا عورت اپنا حق مہر کا جو حق ہوتا ہے اس کو فورگو کرتی ہے؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا, اور خاص طور پہ جو دوسرے گفٹس اور اس کی جولری ہے اس کے بارے میں کیا قانونی احکامات ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی عورت خلا لینا چاہتی ہے کوٹ آف لا سے, تو جو حق مہر ہے, جو اماؤنٹ آف ڈاور, دیٹ از کنسیڈریشن فار گیٹنگ دی ڈگری آف خلا فرام دی کورٹ آف لا. جب تک آپ فارغو نہیں کریں گے اپنا رائٹ خلا کا, کیونکہ یہ سوری اس کا ڈاور کا, تو تب تک کورٹ جو ہے آپ کو خلا نہیں دے گا. لہٰذا کورٹ کی جو کنسیڈریشن ہے, جس بیس پہ کورٹ آپ کو خلا کی ڈگری گرانٹ کرتا ہے, وہ یہ کہ آپ کا جو دعوی کا رائٹ ہے, چاہے وہ معجل ہے, غیر معجل ہے, چاہے وہ ادا شدہ ہے یا غیر ادا شدہ ہے, جو بھی آپ کے رائٹس ہیں دونوں صورتوں میں آپ جو ہے وہ فارغو کرتے ہیں, وہ ابینڈن کرتے ہیں, اور اس صورت میں جو ہے پھر کورٹ آپ کو خلا کی ڈگری گرانٹ کرتا ہے. صحیح. اور گفٹس اور جولری کے بارے میں کیا احکامات ہوتے ہیں؟ جہاں تک گفٹس اور جیولری اگر ہسبینڈ نے آپ کو دی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو وہ بھی واپس کرنی پڑے گی, چونکہ اب آپ اس کی زوجیت میں نہیں ہیں, آپ اس کے ساتھ میرج کے رشتے میں نہیں ہیں, تو لہٰذا آپ کو وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے ہسبینڈ نے ایٹ دی ٹائم آف کنسومیشن آف میرج دی تھی, چاہے وہ حق مہر ہے, چاہے وہ کوئی گفٹس ہیں, وہ ڈاوری کوئی گفٹس ہیں, کوئی گولڈ آرنامنٹس ہیں, وہ سب کے سب آپ کو واپس کرنے پڑیں. اور یہ سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے طلاق کے کیس میں, جو کہ رائٹس اگر مرد آپ کو طلاق دے رہا ہے تو آپ کو حق مہر بھی ملتا ہے, اور آپ کے گفٹس, کیونکہ اگر آپ کی جولری ہے وہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے, وہ واپس نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیرسٹر وقاص موجود تھے, ڈاکٹر ثنا اور مسز خان. یہ بڑا تکلیف دہ پہلو ہے, ایک منفی رجحان ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے, اور یقیناً ہمارے خاندانی نظام کو یہ کمزور بنا رہا ہے, جو کہ آنے والی نسل کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایکسیپٹنس موجود ہے, خاص طور پہ اگر آپ ایک ٹاکسک رشتے میں ہیں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ذہنی زدوکوب کا, جسمانی زدوکوب کا, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یقیناً قانون آپ کی سرپرستی کے لیے موجود ہے اور آپ خلا یا علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.